اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں اپنا زمین کے اندر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں جو میرا علم میں وارث بنے گا۔ تو فرشتوں نے یہ اعتراضاً نہیں کہا تھا، کوئی اللہ کی ذات پر فرشتوں نے نہ ہی یہ اعتراضاً کہا، نہ ہی فرشتوں نے بنی آدم پر حسد کی بنا پر۔ ویسے اے اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہم آپ کی حکمت جاننا چاہتے ہیں۔ اعتراض بالکل مقصود نہیں تھا فرشتوں نے، تو یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مخلوق زمین کے اندر جا کر فتنہ فساد برپا کرے گی۔ اب یہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، جب بنی آدم حضرت آدم دنیا میں آئی نہیں ہے تو فرشتوں کے دلوں کے اندر یہ بات، ذہنوں کے اندر یہ بات کیسے آ گئی کہ وہ زمین کے اندر جا کر فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، تہلکہ مچائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو زمین کے اندر بھیجا۔ اب یہ جنات زمین کے اندر رہتے تھے اور زمین کے اندر قتل و غارت کرنا، خون ریزی کرنا، ایک دوسرے سے ناحق مال چھیننا، ان کا یہ کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اب ان کو مارو، مار کر ان کو جنگلوں کی طرف اور جزیرۃ العرب جو جزیرے ہیں اور ان کو سمندروں کی طرف بھگا دو۔ اور جو ان کا بڑا سردار تھا شیطان، اس کا نام اس وقت عزازیل تھا، اس کو پکڑ کر آسمانوں پر لے گئے فرشتے۔ اب فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کر لیا جنات پر کہ جس طریقے سے وہ جنات زمین پر رہتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہ جو مخلوق پیدا کی جا رہی ہو یہ بھی زمین کے اندر جا کر خون ریزی کرے، فتنہ برپا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، تم تو صرف نافرمانوں کہ تمہاری نگاہ صرف نافرمانوں پر ہے، لیکن میرے ہاں تو ذرہ ذرہ بھی کوئی چیز میرے ہاں مخفی نہیں ہے۔ یہاں پر بنی آدم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گڑ گڑانے والے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں انبیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، شہداء آئیں گے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے ہوں گے، گڑ گڑانے والے ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو، جبریل جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ زمین کے مختلف حصے ہیں بنجر زمین بھی ہے اور اسی طریقے سے زرخیز زمین بھی ہے، پہاڑی علاقے بھی ہیں، ریگستان علاقے بھی ہیں، اور بعض زمین جو ہے سفید ہے، بعض سیاہ ہے۔ فرمایا کہ ہر جگہ کی مٹی لے کر آؤ۔ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے ہیں، زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو مٹی نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا حضرت جبریل کو، اعوذ باللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کا نام کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے مٹی نہ اٹھاؤ۔ جب حضرت جبریل نے سب سے خالق کا نام سنا، اللہ کا نام سنا کہ مٹی اللہ کا واسطہ دے رہی ہے، تو جبریل فوراً واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں جبریل مٹی لے کر کیوں نہیں ہے؟ عرض کیا اے اللہ تعالیٰ جب مٹی اٹھانے لگا تو مٹی نے آپ کا واسطہ دے دیا، آپ کا نام سن کر واپس آ گئے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ جب دوبارہ یہ مٹی لینے کے لیے آئے تو دوبارہ مٹی نے یہی واسطہ دے دیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھ سے کوئی چیز کم نہ کرو، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ یہ بھی واپس آ گئی، یہی آ کر جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ جب یہ آئے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر اللہ کا واسطہ دیا، تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں بھی اسی اللہ سے ڈرتا ہوں جس کا تو واسطہ دے رہی ہے، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے، اٹھانے کا حکم ہے، اللہ کے حکم کا میں پابند ہوں، اللہ کے حکم کو کیسے میں اس میں تاخیر کر سکتا ہوں، ضرور مٹی لے کر جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہر جگہ سے مٹی اٹھائی، مختلف انواع سے مٹی اٹھائی، سفید زمین سے بھی مٹی اٹھائی، سیاہ زمین سے بھی مٹی اٹھائی، اور پہاڑی علاقوں سے بھی مٹی اٹھائی، ریگستان علاقوں سے بھی مٹی اٹھائی، زرخیز زمینیں ہیں، بنجر زمینیں ہیں، کھاری زمینیں ہیں، ہر جگہ سے مٹی اٹھائی ہے۔ اس وجہ سے آج انسانوں کی شکلوں میں بھی اور انسانوں کے مزاجوں میں بھی تفاوت ہے، بعض شکل کے اعتبار سے گورے ہیں،
بعض شکل کے اعتبار سے کالے ہے، بعض کا رنگ گدمی ہے. تو یہ گندم گو، یہ ساری مختلف مٹی کی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسی کی تاثیر ہے. اب مٹی کو جب لے کر پہنچے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لاکھوں فرشتے تھے، کروڑوں فرشتے تھے، انہوں نے اس مٹی کو گوندا ہے. اب وہ روحانی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح کرنے والے، تقدیس بیان کرنے والے، ذرا برابر جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، وہ اس مٹی کو گوند رہے ہیں. تو بتائیں پھر اس مٹی کے اندر کتنے انوارات آئیں گے، کتنے ایک نیک آدمی جی اگر وہ سالن بنا لے، اگر کھانا بنا لے، تو اس میں اتنی زیادہ تاثیر آ جاتی ہے، اس میں اتنی زیادہ برکات آ جاتی ہیں. تو اتنے فرشتے جس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، تو اس انسان کے اندر کتنے انوارات آئے ہوئے ہوں گے. پھر اس مٹی کو 40 سال ایسے چھوڑ دیا گیا، پتلا بنا کے چھوڑ دیا گیا. 40 سال اس پتلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوارات الہیہ کی تجلیات اس کے اوپر برستی رہی. یہ مٹی کا پتلا کون؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب مٹی کا جی پتلا بنایا ہوا ہے، 40 سال تک پڑا ہوا ہے، فرشتے بھی اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. اب یہ ابلیس آیا، شیطان، اب یہ بھی چکر لگا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو انسان ہے یہ اندر سے کھوکھلا ہے، یہ اپنے ارادے میں مضبوط نہیں ہوگا، یہ اپنے ارادے کے اندر مضبوط نہیں ہوگا. 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی. اب وہ روح پہلے سر کے اندر گئی، پھر سر کے آنکھوں میں، جب وہ ناک کے نتنوں کے اندر روح پہنچی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک گئی. تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. حدیث پاک میں 3 طرح کے الفاظ ہیں جب بھی چھینک ہے، الحمدللہ علی کل حال کہو، یا الحمدللہ کہو، یا الحمدللہ رب العالمین کہو. سننے والے جی یہ کہے یرحمک اللہ، پھر دوبارہ اس کو جواب دیا جائے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بھی کہہ سکتے ہو ویغفر لی ولہ، اللہ تعالیٰ جی میری بھی بخشش فرمائے اور تمہاری بھی بخشش فرمائے. تو جب چھینک گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے. اب جیسے جیسے روح جب جی آدھے دھڑ کے اندر پہنچی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے جنت تھی، جنت کا نظارہ کیا، آگے جی جنت کے جی پھل تھے، تو اس کے طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا جی جنت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آگے فرشتوں کی جماعت کھڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا جا کر ان فرشتوں کو سلام کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کرنا تھا، فرشتوں کو حکم دیا. چونکہ جب شیطان پہنچا تھا، اب جب شیطان آسمانوں کے اوپر پہنچا، اس نے دیکھا تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو شیطان بھی دیکھا دیکھی وہ بھی عبادت کے اندر شروع ہو گیا. ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ بعض ملائکہ تو اس کو رئیس الملائکہ کہتے تھے، اپنے ملائکہ کا سردار کہتے تھے، ہر وقت عبادت کے اندر. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چونکہ ابلیس عزازیل اس وقت جو اس کا نام تھا، یہ بھی چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، تو تب اسے بھی حکم ہوا تم بھی آدم کو سجدہ کرو. اب وہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، احترامی سجدہ تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ صرف سابقہ شریعت میں تھا. اب ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں رہا. تو تمام فرشتے سجدے کے اندر فوراً گر گئے، اور ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کے اندر پستی ہے اور آگ کے اندر جو بلندی ہے، اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عقل لڑائی، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ ہماری اس جنت سے، جاؤ تم جنت سے نکل جاؤ، تم ذلیل رہو گے، قیامت تک تم
مہلت مانگ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دو قیامت تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک مہلت ہے. ایک مہلت اور بھی مانگ رہا تھا کہ مجھے مہلت یہ بھی مل جائے کہ مجھے موت نہ آئے. فرمایا یہ مہلت تجھے نہیں ملے گی, موت تجھے بھی آئے گی. موت کی سختی سے بچنا چاہتا ہے ابلیس جی, مجھے موت نہ آئے. کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا, موت تجھے آئے گی, موت کی سختی تجھے بھی برداشت کرنی پڑے گی. اب جب یہ جی نکل گیا, اب اس کی دشمنی چل رہی ہے آدم علیہ السلام سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علوم و معارف عطا فرما دیے. تمام فرشتے سامنے موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے. یہ پہاڑ ہے جی, یہ زمین ہے, یہ درخت ہے, اس درخت کا یہ نام ہے, اور یہ چیزیں, یہ بکری ہے, یہ گائے ہے, یہ بھینس ہے, یہ فلاں چیزیں, یہ فلاں چیزیں, اس کے نام یہ, اس کے نام یہ ہیں. تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے. فرشتے بھی سن رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو ناموں کی تعلیم دی جا رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ناموں کی تعلیم دے دی, فرشتے بھی سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام ذرا ان سے پوچھو, اے فرشتوں اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ, اس کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے. فرشتے کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں ہے. میرے محترم عزیزو, اس کی مثال دنیا کے اندر بھی واضح موجود ہے. ایک ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹری آلات سے پوری طرح واقف ہے, اور ایک آدمی کاشتکار ہے, زراعت کرتا ہے جی, کاشتکاری کرتا ہے. اب اس کو ڈاکٹر کے سامنے بٹھا دیا جائے. اب وہ ڈاکٹر اپنے جو ڈاکٹری کے جتنے جدید آلات ہیں وہ نام گنواتا جائے, وہ سنتا رہے گا. بعد میں اس کاشتکار سے پوچھیں, کسان سے پوچھیں کہ اس آلے کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے, وہ کہے گا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. جب مناسبت ہی نہیں ہوگی تو اس کو کیسے پتہ ہوگا. اب فرشتے جب کھانے پینے سے پاک ہیں, ضروریات سے پاک ہیں, تو جب مناسبت نہیں ہے تو ان کو نام کیسے یاد ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا, پوچھا اے آدم تم بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے فر وہ نام بتا دیے, ایک نام بھی نہیں بھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہیں انی اعلم ما لا تعلمون, جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ میرے علم کا وارث ہے آدم علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہ رہے ہیں, اکیلے ہیں. اب جنت کے اندر کوئی اور انسان تو ہے نہیں. اب تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو. ایک مرتبہ سوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے, اللہ کے ہاں تو کوئی چیز جی مشکل نہیں ہے, اللہ کا ایک امر ہوتا ہے کن, وہ چیز فوراً جی وجود میں آ جاتی ہے, کن فیکون. اب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی کی جو چھوٹی پسلی ہے اس سے پیدا کر دیا. اب جب اٹھے ہیں تو دیکھا کہ سرہانے میں ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں تمہاری زوجہ ہوں. کہا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ کہا کہ تمہاری تسکین کے لیے, راحت کے لیے پیدا کیا گیا. اس وقت فرشتے موجود تھے. پھر دوبارہ فرشتوں نے جی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا, ذرا اس عورت کا نام بتاؤ, اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً بولے کہ اس کا نام حوا ہے. پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ کہا اس کا نام حوا اس وجہ سے ہے کہ اس کو زندہ آدمی سے پیدا کیا. حیٌ سے ہے, حج کا معنی ہوتا ہے زندہ, چونکہ اس کو زندہ آدمی یعنی مجھ سے پیدا کیا, اس وجہ سے اس کا نام حوا ہے. تو فرشتے فوراً حیران رہ گئے, تسلیم کر دیا کہ واقعی آپ علوم میں, معارف میں, تمام چیزوں میں آپ انسان جو ہے ہم سے اعلیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر حضرت حوا بھی پیدا فرما دی. اب دونوں میاں بیوی جی کتنے سال, 43 سال جو ہے نا وہ جنت کے اندر رہے ہیں. 43 سال 4 ماہ جنت کے اندر گزارے حضرت آدم اور حضرت حوا نے. ایک قول کے مطابق پہلا بیٹا اور پہلی بیٹی بھی وہی جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا, اے آدم ہماری جنت وسیع ہے, اس کے پھل ہیں, جو تمہارا دل چاہے کھاؤ, لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب تم نے نہیں جانا. اب وہ درخت کون سا تھا؟ روایات میں اس کے مختلف نام آتے ہیں. ایک روایت کے مطابق وہ جی انگور کا درخت تھا, دوسری روایت کے مطابق کھجور کا درخت تھا, تیسری روایت کے مطابق وہ گندم کا درخت تھا. اب یہ پوچھتا ہے کہ گندم کا پودا ہوتا ہے, گندم کا درخت تو نہیں ہوتا, وہ عالم اور ہے, ہو سکتا ہے وہاں پر گندم کا کیا ہوتا ہو, درخت ہوتا ہو, یہاں گندم کا پودا ہے. تو وہاں پر جی گندم کا درخت تھا. حکم ہوا کہ اس کے قریب نہیں جانا اے آدم. اب شیطان جی جنت کے قریب ہوا,
آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا اے آدم قسمیں کھانے لگا، فقاسمہما، اللہ کی قسمیں، اللہ کے نام کی قسمیں کھانے لگا کہ تم اس درخت سے کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ سدا سدا تم اس جنت کے اندر رہو گے۔ حضرت آدم تو یہی چاہتے تھے کہ ہر وقت جی مجھے اللہ کا قرب ہمیشہ برقرار رہے، کہیں اس جنت سے دور نہ ہو جاؤں۔ اب شیطان اللہ کے نام کی قسم، اب جو محب ہوتا ہے، اب محبوب کا تذکرہ اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے محبوب کا تذکرہ آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر تأمل نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نام کی جب شیطان نے قسمیں کھائیں، حضرت آدم علیہ السلام جی خطا کھا گئے، بھول گئے، نسیان ہو گیا۔ جب یہ قسمیں کھا لی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو، جنت کے پھلوں کے تم مزے لیتے رہو، تم اس درخت سے ذرا جاؤ، اس درخت کو کھا لو۔ اب جیسے اس کے قریب پہنچے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ اب وہ جنت کا لباس اتر گیا، حضرت آدم اور حضرت حوا ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اب بھاگتے کہاں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اب جی جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم کے اوپر چپکانے لگے، شرم و حیا آنے لگی۔ جی اب جنت کا جی ہمارا لباس اتر گیا ہے، اب ہمارا ستر ظاہر ہو چکا ہے۔ جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کے اوپر اللہ کی جانب سے حکم ہوا، حضرت آدم رو رہے ہیں، حضرت حوا بھی رو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری بخشش نہیں کریں گے، اگر آپ ہم پر رحم نہیں کھائیں گے تو ہم تو ضرور بھی ضرور خسارے اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تمہاری توبہ تو میں نے قبول کر دی ہے، لیکن اب تم جنت کے اندر نہیں رہ سکتے، اب تمہیں جنت سے دنیا کے اندر جانا پڑے گا۔ اب حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو دنیا کے اندر اتار دیا گیا۔ اب جب دنیا کے اندر کون سی جگہ پر اتارا، اس میں مختلف قول، جو سب سے راجح قول ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کو صفا پہاڑی پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو مروہ پہاڑی کے اوپر اتار دیا گیا۔ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام 7 دانے گندم کو لے کر آ گئے۔ اے آدم یہ وہی ہے، یہ وہی درخت ہے کہ جس کے سے تمہیں منع کیا گیا تھا، تم اس کے کھانے کے جی بڑے تم وہ اس کے متمنی تھے، یہ درخت یہ اس کے دانے ہیں، اس کو اگاؤ۔ اب وہ جو دانے تھے یہاں پر گندم کے 1,00,000 دانے ہوں، وہ دانا اس سے بھی کہیں گنا بڑا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے مختلف زمین کے اندر جی وہ دانے بوئے ہیں، اب وہ کھیت اس سے گندم اگی، پھر اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر پیسا، اب پھر جا کر بڑی مشکل سے اس کی روٹی پکائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کہیں شیطان جی جنت سے نہ نکال دے، فتشقا، وگرنہ تم مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ دنیا جی یہ مشقت ہے، تمہیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ جنت کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، وہاں تمہیں سب کچھ مل رہا تھا، سب کچھ بغیر مشقت کے، لیکن دنیا کے اندر اگر آئے ہو تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ اب مشقت اٹھائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا قابیل پیدا ہوا، اور سب سے پہلی بیٹی اکلیمہ پیدا ہوئی۔ سب سے آخری بیٹا عبد المغیث اور سب سے آخری بیٹی امۃ المغیث پیدا ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم یہ ہوا، اے آدم جو ایک حمل سے ایک بیٹا پیدا ہو اور دوسرے حمل سے جو بیٹی پیدا ہو، ان کا آپس میں نکاح کر دو۔ یعنی ایک حمل کے جو 2 بھائی بہن ہیں ان کا نکاح جائز نہیں ہے، ایک حمل کا بیٹا دوسرے حمل کی بیٹی سے ان کا آپس میں نکاح کیا کر سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ اب جو قابیل کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی اکلیمہ، وہ بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ دوسرے حمل میں جو پیدا ہوئے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب قابیل یہ کہنے لگا میں اپنی ہی بہن سے اکلیمہ سے شادی کروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا بھائی یہ حرام ہے، تم اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، جو دوسرے حمل سے ہوئی ہے اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے۔ قابیل ڈٹ گیا، اڑ گیا، اکڑ گیا، کہنے لگا کہ نہیں اسی سے شادی کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے، سمجھ نہ آئی اس کو، کہا کہ اچھا ذرا یہ کر لو، تم دونوں اللہ کے راہ کے اندر قربانی کر لو، جس کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے وہ حق پر ہے،
وہ اس سے شادی کر لے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ حق پر، تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے قابیل کو بات سمجھ آ جائے۔ اب ادھر سے موسم حج آ گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام حج کے اوپر چلے گئے ہیں۔ اب جی قابیل اس کی نیت کے اندر فطور آ گیا، چاہے میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں میں نے اپنی بہن اکلیمہ ہی سے شادی کرنی ہے، یہ اس کا نظریہ بن چکا تھا۔ اب دونوں نے جی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک چرواہے تھے، ان کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، سب سے موٹا تازہ جو ان کے پاس مینڈھا تھا اس کو انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی کیا اور جا کر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دیا۔ اس زمانے کے اندر جس کی قربانی قبول ہو جاتی، اللہ کے ہاں آسمان سے ایک قسم کی سفید آگ آتی تھی، وہ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میڈھا ذبح کر کے ادھر رکھ دیا۔ اب جو قابیل تھا یہ کنجوس آدمی تھا، دل کے اندر نیت کے اندر پہلے ہی فطور تھا، اب یہ کاشتکار تھا، کسان تھا، اب اس نے جو سب سے رذیل قسم کا گندم اس کے پاس پڑی ہوئی تھی، گھٹیا قسم کی، بیکار تھی، کسی کھاتے کی نہیں تھی، وہ گندم اٹھا کر اس نے جا کر آسمان کی چوٹی کے اوپر رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتے ہیں، اللہ کے ہاں جی ہماری قربانی کا گوشت، قربانی کا لہو نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اب حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینڈھے کو ذبح کر رہے ہیں، دل کے اندر ڈر رہے ہیں، آئے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس کو قبول کر لینا۔ اب قربانی قبول ہو گئی، حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابیل کے اندر اور زیادہ حسد پیدا ہو گیا، کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہو گیا، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا قربانی تو اللہ کے ہاں اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف رکھنے والا ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہنے لگا اچھا تیری قربانی قبول، میری نہیں، لأقتلنک، اب میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اب قتل کا سوچ رہا ہے، لکھا ہے مفسرین نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت میں، جسامت میں قابیل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جسامت عطا فرمائی تھی، 60 ہاتھ ان کا لمبا قد تھا، 60 ہاتھ اور 7 اس میں چوڑائی میں 7 ہاتھ چوڑے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو ہے نا یہاں تک اتنی چوڑائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی جسامت کی، اور 60 ہاتھ جو ہے نا لمبے تھے، ایسے ہی ان کے بیٹوں کا قد تھا۔ تو آپ سوچیں کہ پھر ان کے اندر قوت کیسی ہوگی، اور حضرت حابیل اتنی ہی جسامت رکھتے تھے، اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ قابیل سے مدافعت کرنا چاہتے، لڑنا چاہتے تو لڑ سکتے تھے، طاقت میں زیادہ تھے، لیکن دل کے اندر خوف تھا۔ کہنے لگے کہ اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مظلوم بن جاؤں گا، ظالم نہیں بنوں گا، مقتول بن جاؤں گا، قاتل نہیں بنوں گا۔ اب ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام اب جی مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے ہیں، اب ادھر سے قربانی ہوگی۔ اب قابیل سوچ و بچار کے اندر ہے، بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلا قتل ہے، معلوم نہیں ہے کہ کیسے قتل کروں۔ ادھر سے شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی چلی آئی، اور انسانی شکل کے اندر آتا ہے، آ کر اس نے ایک پرندے کو پکڑا، پرندے کو پکڑ کر اس کا سر پتھر کے اوپر رکھا، اور ایک دوسرا پتھر اٹھا کر اس کے پرندے کے سر پر مارا۔ جب سر پر مارا تو وہ پرندہ مر گیا۔ اب قابیل سمجھ گیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کو ایسے قتل کرنا چاہیے۔ اب حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی۔ ادھر سے اوپر جا کر پہاڑ کی چوٹی پر تھوڑا سا قریب جا کر اس نے بڑا پتھر ادھر سے پھینکا ہے، اور جا کر وہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگا، پھر فوراً نیچے اتر کر بہت بڑا ہتھوڑا تھا، اس سے آ کر بھائی کے سر کے اوپر ضرب ماری، جس سے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے شہید حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جی قابیل اب بڑا پچھتا رہا ہے، قتل تو کر لیا، پچھتاوا اس پر نہیں ہے کہ قتل، پچھتاوا اس پر ہے کہ اب اس کو کروں کیا۔
اب کندھے کے اوپر اٹھا کر ادھر بھی چکر لگا رہے ادھر بھی چکر لگا رہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام مسواک بنانے کے لیے ایک درخت کے قریب پہنچے ہیں، جا کر دیکھا تو درخت کے اوپر کانٹے آ چکے تھے، حیران ہو گئے۔ لگتا ایسا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی منحوس کام ہو گیا جس کی نحوست اتنی پڑی کہ درخت کے اوپر کانٹے آ چکے ہیں۔ پہلے درختوں کے اوپر کانٹے نہیں ہوتے تھے، پھر جب ایک کنویں سے پانی چکھا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا تھا۔ اب کہنے لگے ایسا کوئی منحوس کام ہوا جی درختوں کے اوپر بھی کانٹے آ گئے، بعض چشمے بھی کڑوے ہو گئے۔ پہلے پھل درختوں کے اوپر خراب نہیں ہوتے تھے، اب پھل بھی کیا ہونے لگے، خراب ہونے لگے۔ اب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہیں۔ میرے محترم عزیزو، قتل کی اتنی بڑی نحوست پوری روئے زمین پر ہوئی۔ آج دنیا کے اندر اتنا فساد ہو رہا ہے، اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کہ اس کی کوئی نحوست نہیں پڑے گی؟ اس کی نحوست اس سے بھی زیادہ پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نفس تقتل ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل منها۔ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کیا تھا۔ تو یہ نحوست پڑتی ہے قتل کی، گناہ کی اتنی بڑی نحوست ہے۔ گناہ کی نحوست اپنے تک محدود نہیں رہتی، گناہ کی نحوست سرایت کرتی ہے۔ لوگ نماز کے قریب نہیں آتے، لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، صبح و شام اذکار نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہے گھروں میں، پردہ کا اہتمام نہیں ہے، گھروں کے اندر پردہ نہیں ہے، گھروں کے اندر ہر وقت میڈیا چل رہا ہے جس کے اوپر فحش تصاویر آ رہی ہیں، جس کے اوپر دکھایا جا رہا ہے عورتیں ایسی لائی جا رہی ہیں جو عریان ہیں، ننگی ہیں، ان کو اسلام سے ذرا برابر کوئی محبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، جب ان کی نظر ان عورتوں کے اوپر پڑتی ہے وہ بھی سروں سے دوپٹے اتار دیتی ہیں، بازاروں کے اندر جاتی ہیں ایسے ہی زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، جس طریقے سے میڈیا کے اوپر آنے والی خواتین جن کے دل کے اندر ذرا برابر ایمان کی، اسلام کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں گھر کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، گھر کے اندر برکات نہیں ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا۔ میرے محترم عزیزو، جب تم نماز کے قریب نہیں آؤ گے، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرو گے، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، گناہوں کے اندر زندگی گزارو گے، تو گناہوں کی نحوست تو پڑنی ہے۔ گناہوں کی پہلی نحوست گھر کے اندر اترتی ہے، پھر گھر کے اندر، گھر کے افراد کے اندر وہ منتقل ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، پھر گھر کے افراد سب بھائی ہیں، بہنیں ہیں، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، الف نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، تھوڑی سی بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پر میاں بیوی میں لڑائی ہوگی۔ لڑائی صرف اتنے تک محدود نہیں بلکہ لڑائی بڑھتی بڑھتی جی طلاق تک معاملہ جا پہنچتا ہے، پھر ایسے بڑھتے بڑھتے خون ریزی، قتل ریزی۔ اس کی اصل وجہ، اصل بنیاد وہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، سچے دل سے اللہ کے سامنے عاجزی کرو، انکساری کرو، گڑ گڑاؤ، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ، نماز سیکھو، احکامات دین سیکھو کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔